السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نور اللہ نور اور استقبال ہے آپ کا بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام خبر در خبر میں۔ ناظرین، آج ہم وطن عزیز کی آزادی کا 80واں جشن منا رہے تھے۔ ملک کے گوشے گوشے میں ترنگا لہرایا جا رہا تھا، گلی کوچوں میں خوشی کے ترانے گائے جا رہے تھے اور لبوں پر مسکراہٹیں تھیں۔ یوم آزادی کے اس تاریخی اور پروقار موقع پر وزیر اعظم ہند نے حسب روایت دہلی کے تاریخی لال قلعہ کی فصیل سے قوم سے خطاب کیا۔ اس طویل خطاب میں حکومتی کامیابیوں کی پیٹ تھپتھپائی گئی، معاشی ترقی کی خوبصورت تصویر کشی کی گئی اور ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے 2047 تک کے لیے بلند بانگ عزائم کا اعادہ کیا گیا۔ لیکن جشن کے اس ہنگامے اور نعروں کے شور میں ایک بیدار مغز اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے یہ سوال اٹھانا بے حد ضروری ہے کہ کیا لال قلعہ کی فصیل سے کہی گئی سحر انگیز باتیں اور زمینی حقائق آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، یا پھر ہر سال کی طرح یہ خطاب بھی محض ایک سیاسی بیانیہ اور نعرے بازی تک محدود رہا؟ آئیے شواہد، معاشی اعداد و شمار اور سماجی حقائق کی روشنی میں وزیر اعظم کی تقریر اور موجودہ بھارتی صورتحال کا ایک تفصیلی محاکمہ کرتے ہیں۔ بھارت کا دعویٰ بمقابلہ سماجی ٹوٹ پھوٹ۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ آزادی کے بعد ہمارا ملک ایک خوشحال، ترقی یافتہ اور آتم نربھر بھارت کا خواب لے کر آگے بڑھا تھا اور آج ہم اس کی تعبیر پا رہے ہیں۔ لیکن سماجی علوم اور سیاسی تاریخ کا یہ مانا ہوا اصول ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک معاشی اور سماجی طور پر خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے تمام شہری بلا تفریق مذہب و ذات خود کو محفوظ اور برابر کا نہ سمجھے۔ عالمی اور قومی رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند برسوں میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف نفرت انگیز تقریروں، سماجی بائیکاٹ اور پرتشدد واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پولرائزیشن، جب الیکشن جیتنے اور سیاسی مفادات کے لیے معاشرے میں نفرت کا زہر گھولا جائے تو وہاں خوشحالی کا تصور محض ایک تلخ مذاق معلوم ہوتا ہے۔ نفرت کے ماحول میں سرمایہ کاری اور حقیقی ترقی کا دیر پا قیام ناممکن سا ہے۔ خطاب کے دوران دنیا بھر کو بھارت میں سرمایہ کاری کرنے اور ہمارے ٹیکنالوجیکل انقلاب کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی۔ یہ باتیں بین الاقوامی فورمز پر سننے میں یقیناً دلکش لگتی ہیں، مگر اندرون ملک کی حقیقت کچھ اور کہانی بیان کرتی ہیں۔ آج بھی ہندوستان کا ایک بڑا حصہ یعنی ہزاروں گاؤں پختہ سڑکوں، مضبوط پلوں، پینے کے صاف پانی اور بنیادی صحت کی سہولیات سے محروم ہے۔ کسان کی فصلوں کو عالمی بازاروں میں مناسب مقام ملنا تو دور کی بات، انہیں اپنے ہی ملک میں لاگت کا صحیح منافع تک نہیں ملتا۔ جب کسان اپنے حق کے لیے دہلی کی سرحدوں پر آتے ہیں تو ان پر پانی کا بوچھاڑ اور لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، اور کھربوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ایکسپریس وے، پل اور ہوائی اڈے افتتاح کے چند ہی دنوں بعد بارش کے پہلے ہی قطرے کے ساتھ زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ کرپشن کی اس دلدل نے بنیادی ڈھانچے کے وعدوں کے قلعے کھول کر رکھ دی ہیں۔ وزیر اعظم نے بھارت کو عالمی سطح پر وشو گرو یعنی عالمی رہنما کے طور پر پیش کیا، لیکن ملک کے اندرونی زخموں پر پر اسرار خاموشی اختیار کی۔ گزشتہ طویل عرصے سے منی پور نسلی تشدد اور خانہ جنگی کے آگ میں جل رہا ہے۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہیں، انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں ہو رہی ہے، لیکن لال قلعہ کی فصیل سے اس سانحے پر کوئی ٹھوس یا تسلی بخش حل پیش نہیں کیا گیا۔ مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کر کے مخالفین کی آواز کو دبانا، غیر بی جے پی ریاستوں کو ان کے فنڈ سے محروم رکھنا اور گورنروں کے ذریعے جمہوری نظام کو مفلوج کرنا اب روز کا معمول بن چکے ہیں۔ جس ملک کی ریاستیں آپس میں یا مرکزی حکومت کے ساتھ غیر یقینی کی حالت میں ہو، وہ ملک ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے ملک کے کروڑوں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے سپنے بڑے ہونے چاہیے، کیونکہ بڑے خواب ہی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ مگر آج کے بھارت میں نوجوان کی سب سے بڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہاں خواب دیکھنا ایک جرم اور ان کی تعبیر تلاش کرنا ایک سزا بن چکا ہے۔ نیٹ اور یو جی سی کے پیپر، ریاستی سطح کے مسابقاتی امتحانات کا بار بار لیک ہو جانا ملک کے تعلیمی اور انتظامی نظام کی مکمل ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ سالہ سال رات دن ایک کرنے والے محنت کش
طلبہ کے مستقبل ایک لمحے میں تاریک ہو جاتے ہیں۔ بھارت میں فارغ ہونے والے اور ڈگری ہولڈرز نوجوانوں کی بے روزگاری کا گراف تاریخی سطح پر بڑھتا جا رہا ہے، اور جب یہ نوجوان روزگار، شفافیت اور اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں تو ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ ایک اور اہم گوشہ جس پر لال قلعہ کے خطاب میں پردہ ڈالا گیا وہ ملک کے آئینی اداروں کا زوال ہے۔ گودی میڈیا، حکومتی پروپیگنڈا مشینری نے عوام کے اصل مسائل، مہنگائی، بے روزگاری اور گرتی ہوئی معیشت کو پس پش ڈال کر بے بنیاد بحثوں پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ آزاد صحافت کا انڈیکس مسلسل گر رہا ہے۔ عدالتوں اور الیکشن کمیشن جیسے خود مختار اداروں کی شفافیت پر عوامی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ یوم آزادی صرف پرچم کشائی کرنے، آسمان میں رنگ برنگے غبارے چھوڑنے یا لال قلعہ کی فصیل سے جذباتی اور لچھے دار تقریر سنانے کا نام نہیں ہے۔ یہ دن محض گزشتہ سال کے حساب دینے کا ہی نہیں بلکہ سنجیدہ احتسابی کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک ملک کی حقیقی ترقی کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے کتنے بلڈر بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں یا اس کے پاس کتنی بلٹ ٹرینیں آنے والی ہیں۔ ترقی کی حقیقی پیمائش اس بات سے ہوتی ہے کہ اقلیتی طبقے کے ذہن میں خوف ہے یا تحفظ کا احساس۔ ملک کے نوجوان اس ملک کے نوجوان کو اس کی قابلیت کے مطابق روزگار مل رہا ہے یا لاٹھیاں، اور ملک کی بیٹیاں سڑکوں پر کتنی محفوظ ہیں۔ اگر سرحدوں کے اندر نفرت کا زہر گھول کر، سڑکوں کو کرپشن کی نظر کر کے، امتحانات کے پرچی کو بیچ کر اور منی پور جیسے خطوں کو جلتا چھوڑ کر ہم ترقی یافتہ بھارت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ خود کو اور ملک کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ حکومت اپنی پیٹھ تھپتھپانا بند کرے اور زمینی حقائق کو تسلیم کرے، کیونکہ سچی آزادی اور ترقی تبھی ممکن ہے جب خواب صرف لال قلعہ سے نہ دیکھے جائیں بلکہ ان خوابوں کی تعبیر ملک کے ہر غریب، کسان، مزدور، نوجوانوں اور اقلیت شہری کی دہلیز تک بغیر کسی تعصب کے پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ سب کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عنوان اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔